انمول المعروف پنکی، اس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں، یہ منشیات کہاں سے پرچیز کر رہی ہے اور یہ کن کن شہروں میں سپلائی کرتی تھی۔ خیبر پختونخوا کے جو علاقہ غیر تھے اور اب سیٹل ایریاز ہیں، لیکن آج بھی وہاں پر منشیات کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے۔ رات گئے پشاور کا ایک پوش علاقہ ہے حیات آباد، وہاں پر پولیس نے ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ہے اور وہ گاڑی نہ رکی تو اس پر فائرنگ کی ہے۔ اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، یعنی جو گاڑی میں بیٹھے ملزمان تھے انہوں نے بھی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب اس گاڑی پر فائرنگ کے بعد جب وہ گاڑی رکی تو اس میں 2 ملزمان تھے، جس میں گروہ کا سرغنہ خیام گل اور ان کا ساتھی رحمان۔ خیام گل جو ہے یہ پولیس نے گرفتار زخمی حالت میں اس کو کر لیا ہے، جبکہ اس کا جو ساتھی تھا رحمان وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ زخمی ملزم جو ہے خیام، اس کو گرفتار کرنے کے بعد گاڑی سے 5 کلو آئس اور کوکین بھی برآمد کی گئی ہے۔ اسی طرح اس ڈیلر نے جو ہے نیٹ ورک کو بے نقاب بھی کر دیا ہے اور بڑے بڑے نام اگل دیے ہیں، لیکن ابھی وہ منظر عام پر نہیں۔ تو یہ جو ملزم ہے یہ خیام، یہ کوکین اور آئس ضلع خیبر سے لے کر پشاور کی طرف اسمگل کر رہے تھے، اور جب یہ پشاور کے سیٹل ایریا حیات آباد میں آئے تو پولیس پارٹی نے ان کو روکنے کی کوشش کی، نہ روکنے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس سے ملزم جو ہے وہ زخمی بھی ہو گیا اور گرفتار بھی ہو گیا۔ اب کہا جاتا ہے، اس کی FIR کی کاپی بھی آپ میرے ولاگ کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے، نام نہ بتانے کی شرط میں 1-2 منشیات ڈیلرز نے جب مجھ سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انمول جو ہے کافی عرصے سے علاقہ غیر یعنی جمروت، میں اس کی بات کروں جمروت سے وہ منشیات جو ہے خریدتی تھیں اور پھر وہ اسلام آباد، لاہور اور وہ کراچی تک جو ہے منشیات جاتی تھیں، یعنی اس کے سورسز، ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ وہ پشاور سے منشیات پرچیز کرنے کے بعد اسلام آباد، لاہور اور کراچی تک اسمگل کرتی تھیں، لیکن وہ ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے پنکی وہ ڈیلنگ کرتی تھی، اور ان کے جو کارندے تھے، یعنی ان کے جو فرسٹ کارندے پشاور میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اسلام آباد میں تو تھے ہی، جو کہ اب انہوں نے بیان بھی کر دیا ہے۔ اب پنکی جو ہیں ان کے تقریباً میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں کہ وہ جمروت کے علاقے سے منشیات پرچیز کر رہی ہیں۔ اب یہ بھی میری اطلاعات ہیں کہ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ پنکی کچھ عرصہ قبل یہاں کے منشیات فروشوں کے اس میں بلیک لسٹ کر لی گئی تھی، کیونکہ وہ ڈیلنگ اگر لاکھوں میں یا کروڑوں میں، عموماً لاکھوں میں ہی جو مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں، کرتی تھی تو پیسے 50% وہ بھیج دیتی تھی ایزی پیسہ کے ذریعے یا اکاؤنٹ کے ذریعے جو بھی ہوگا، اور پھر 50% وہ جب پہنچ تھی اس کے بعد دیتی تھی، لیکن وہ 50% میں بھی وہ 20 اور 30% جو ہے اس میں کٹ کر لیتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بلیک لسٹ منشیات فروشوں کی اس میں آ چکی تھی کہ وہ بلیک لسٹ ہیں۔ لیکن ان کے کارندے جو ہیں، اب وہ پنکی ہی نام لے سکتی ہے یا منشیات فروش ہی نام لے سکتے ہیں، وہ کارندے کون ہیں؟ تو ان کارندوں کے ذریعے آج بھی کوکین، آئس، افیون اور چرس یہ سمگل کی جا رہی ہے، اور پنکی کے ہی کارندے جو ہیں، ان کے جو آگے 2nd، 3rd، 4th رو کے جو کارندے ہیں وہ پرچیزنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یقیناً اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ پرچیز کرتے ہوں گے، لیکن پنکی کا نیٹ ورک اتنا مضبوط بتایا جاتا ہے کہ وہ علاقہ غیر سے عرصے دراز سے یہ منشیات جو ہے خرید رہی تھیں اور آگے سپلائی کر رہی تھیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اب پہلی کارروائی رات گئے جو کہ پولیس کی جانب سے کی گئی ہے، تو یقیناً یہ سورسز کے ذریعے پولیس نے ہی کارروائی کی تھی۔ گرفتار ملزم نے تقریباً 10 سے زائد نام اگلے ہیں جن کو وہ کوکین سپلائی کرتے تھے۔ اب یہ پشاور پولیس جلد یقیناً ان کے جو اعلیٰ افسران ہیں، چیف کیپٹل سٹی پولیس ہیں یا IG لیول پہ، یہ بھی نام منظر عام پر لائیں گے اور معلوم ہوگا کہ پنکی یا یہ کوکین پنکی کے ہی سورسز کی طرف یا ان کے کارندوں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ گاڑی پشاور میں تو پکڑی گئی، اب یہ گاڑی آگے کہاں جانے والی تھی، یہ کس کو سامان جو ہے دیتی اور پھر آگے کہاں جانی تھی، یہ تمام چیزیں بھی رہتی ہیں۔ لیکن
پنکی کی گرفتاری کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا پولیس انتہائی ایکٹیو ہے اور یہاں کے جو منشیات فروش ہیں ان کی بھی شامت آئی ہوئی ہے۔ یقیناً اب وہاں کے جو پولیس کے جو خفیہ اہلکار ہیں وہ اس حوالے سے اپنے حکام کو پل پل کی خبر بھی دے رہے ہوں گے۔ تو اس پنکی کی گرفتاری کے بعد جو ہے منشیات فروشوں کی شامت آئی ہوئی ہے اور یہاں کے جو علاقہ غیر میں بیٹھے منشیات فروش ہیں وہ اس وقت جو ہیں کافی پریشان بھی یقیناً ہوں گے، کیونکہ ان کے کاروبار کو یقیناً اثر پڑے گا۔